بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کامران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم زیڈ ایس چینل یوٹیوب پر۔ آج میں بات کروں گا اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ ہونے والے جو بڑے پیمانے پر ریئل اسٹیٹ میں فراڈ سے اس حوالے سے۔ اب آہستہ آہستہ چیزیں کھل کے باہر آ رہی ہیں۔ گزشتہ روز برطانیہ سے ایک خاتون نے مجھے کال کی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے اپنے ایک عزیز کے اعتماد دلانے پہ انہوں نے 1 کنال کا پلاٹ گلریز میں خریدا تھا، تقریباً 12 سے 15 سال پہلے، مجھے مدت صحیح یاد نہیں رہی، یا 22 سال پہلے۔ اور ایک پلاٹ انہوں نے مروا ٹاؤن میں خریدا تھا جسے بھی اتنی مدت ہو چکی ہے، اور ان کی اور میری تقریباً کم و بیش 25 سے 30 منٹ بات ہوئی، اور وہ ایک بے بسی کی حالت میں تھی، اس قدر بے بس کہ پاکستان میں ان کے پاس کوئی بھی بندہ ایسا نہیں تھا کہ جس پہ وہ اعتماد کر سکے۔ وہ اپنی ایک کوئی زمین تھی جو 12 یا 13 مرلے آبائی زمین وہ بیچنا چاہتی تھی، لیکن وہ 12 یا 13 مرلے جو زمین تھی وہ بیچنے کے لیے ان کے پاس ایسا کوئی ان کے خاندان میں بااعتماد بندہ نہیں تھا کہ جس کے نام پہ وہ اٹارنی بھیجے۔ اور جو بھی شخص وہ یہ کہہ رہا تھا، ان سے جس کو بھی وہ فون کر کے کہتی ہیں بقول ان کے، تو وہ کہتا ہے جی 10,000 تو پہلے مجھے خرچہ بھیجیں، میں روز جاؤں گا، میری ٹرانسپورٹ لگے گی، 10,000 20,000 50,000 خرچہ بھیجیں۔ میری کل جو ان کے ساتھ 20 سے 25 منٹ بات ہوئی، وہ 20 سے 25 منٹ کی بات میں نے دیکھا کہ اوورسیز پاکستانیز جو لوگ یہاں سے لندن، امریکہ یا کینیڈا، ناروے، یورپ کے کسی حصے میں، دبئی، سعودی عرب، گلف میں کہیں بھی شفٹ ہو چکے ہوئے ہیں، ان پاکستانیوں کی زمینوں کا یا پھر وہ کسی قسم کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں پاکستان میں، تو ان کا کوئی وارث نہیں ہے۔ پاکستان کا قانون، حکومت وقت، حکمران اور ریاست جو اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ وعدے کر رہے ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے، اور 20 منٹ کی اس کال کی وجہ سے میں کل سے لے کے آج تک میں ڈپریس ہوں۔ اس کال نے مجھے مینٹلی ٹارچر کیا کہ برطانوی نیاد وہ بزرگ خاتون دھیمے لہجے میں اور ٹوٹے دل کے ساتھ بات کر رہی تھی، اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں کس پہ اعتماد کروں، میں کس کو اٹارنی بھیجوں، جس کو بھی اٹارنی بھیجوں گی تو کام سے پہلے وہ مجھ سے پیسے طلب کرے گا۔ ایک اعتماد والے کے کہنے پہ انہوں نے پلاٹ خریدا 1 کنال کا گلریز میں۔ اس پلاٹ کی کم و بیش جو قیمت ہے وہ اس وقت کروڑ روپے سے اباؤ ہے، اس سے اوپر ہے، میں نے ابھی وہ وزٹ نہیں کیا، لیکن انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی جگہ بھی خالی پڑی ہوئی ہے، اور انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس پلاٹ پہ قبضہ ہو چکا ہے۔ اور پھر اس سے بھی اگلی بات آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے باقاعدہ اوورسیز جو کمیشن ہے وہ بنا ہوا ہے ان فارنر کا، اوورسیز کا، انہیں بار بار وہ اپلیکیشن دے چکی ہیں، اور اب ان کا پاکستان میں انویسٹمنٹ تو دور کی بات ہے، پاکستان کے نام سے بھی ان کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے۔ میں جب میری ان سے بات ہوئی، اس کے بعد شام کو میں نے اپنی لیگل ٹیم کا اجلاس طلب کیا، ان کی طرف سے آئے ہوئے ڈاکیومنٹس تمام میں نے انہیں دیے، اور اس کے بعد میں نے جو ہماری انویسٹیگیشن ٹیم ہے ان کی ذمہ داری لگائی کہ یہ سارا کیس انویسٹیگیٹ کریں۔ میں اوورسیز پاکستانیز کو یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، المیہ یہ ہے کہ
آپ اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ ہر شخص دھوکہ کر رہا ہے. آپ کسی کے کہنے پہ، جیسے یہ کیسز تقریباً پچھلے 3 ماہ میں میرے سامنے یہ چوتھا کیس آیا ہے جس میں کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ ہے، 1 ٹکا نہیں مل رہا، اور بے بسی کا یہ عالم ہے کہ میں نے انہیں کہا کہ اٹارنی بھیجے تو وہ کہتی ہے میں کس کو بھیجوں؟ جس کو میں اٹارنی دوں گی، پہلے تو پتہ نہیں وہ میرے نام زمین کروائے گی یا نہ کروائے، دوسری بات اپنے نام زمین کروا لے. اگر اپنے نام نہیں میں اسپیشل ایک کام کے لیے دوں گی تو وہ پہلے دن ہی مجھے کہے گا آپ 10,000 دو، 20,000 دو، 30,000 دو، 50,000 دو. اور سگے بیٹے، سگے بھائی، سگی بہنیں، سگے بھتیجے جو اوورسیز پاکستانی کے ہیں یہ ڈکیت بنے ہوئے ہیں. شرم کرو شرم. یہ بے غیرتی کی حد ہے کہ وہاں پہ ایک خاتون بیٹھی یہ کہہ رہی ہے کہ میں کس پہ اعتماد کروں. پاکستان میں کوئی قابل اعتماد نہیں ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ انہیں حرام پاکستانی لوگوں کو پیسے سے غرض ہے، پیسے کے سورس کا انہیں کوئی حرام ہے یا حلال ہے اس سے انہیں کوئی غرض نہیں ہے. پاکستانیوں کو صرف پیسے سے غرض ہے کہ پیسہ ہے، بس پیسہ پہنچایا تو اسے کھاؤ، اسے نوچو. بالکل اسی طرح جس طرح گدھ حرام کا ماس نوچتی ہے، مردار کا، اسی طرح یہ معاشرہ ہمارا، یہ معاشرہ ناسور بن چکا ہے. ہماری معاشرتی اقدار تباہ و برباد ہو چکی ہیں. ہماری جو اکانومی ہے وہ چکر فراڈ پہ اب چلنا شروع ہو گئی ہے. ریئل اسٹیٹ میں اربوں روپے اوورسیز پاکستانیز کے خود برد ہو چکے ہوئے ہیں. میں آپ تمام اوورسیز پاکستانیز سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جب بھی خریداری کریں بالکل رجسٹری والی خریداری سے گریز کریں. 5 مرلے 10 مرلے جگہ کبھی یا 1 کنال. اگر آپ رجسٹری والی خریداری کرنا چاہتے ہیں تو ٹوٹل خسرہ میں 10 کنال ہے، 5 کنال ہے، 2 کنال ہے، 3 کنال ہے، من جملہ جتنا بھی خسرہ میں رقبہ ہے سارا خرید لیں، اور پھر اس کو پہلے دن سے ہی باؤنڈری لیں. پہلے بیانہ دیں. اگر 1 کروڑ کی زمین ہے 10 لاکھ روپیہ 5 لاکھ روپیہ دے کے بیانہ دے کے اپنی آپ 4 دیواری کلیئر کروائیں. لیکن پرائیویٹ لینڈ میں رجسٹری اور انتقال میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اوورسیز پاکستانیوں کو 90% رجسٹری اور انتقال کی ایسی زمینیں دی گئی ہیں کاغذ مشرق کے، اور اس کا قبضہ مغرب میں ہے، دکھایا اسے مشرق گیا ہے، اصل میں مغرب میں ہے. یا تو شاملات ہے یا 5 مرلے زمین ہے، 50 کنال کا خسرہ ہے. وہ بیچارہ ایک جگہ بیٹھتا ہے، اسے دوسری جگہ پھینکتے ہیں، دوسری جگہ تیسری جگہ پھینکتے ہیں. وہ یہاں پہ ہے نہیں ہے اس کے بلاک. بھائی بات اس طرح سے اوورسیز پاکستانی ایسی سوسائٹی میں انویسٹمنٹ کریں جہاں پہ فائل سسٹم ہے، آپ سیف ہیں. یہ سارا ایک فراڈیا طبقہ ہے جو آپ کو کاغذ بیچ رہا ہوتا ہے، آپ کو بہنیں بنا کے، آپ کو بھائی بنا کے، آپ کے اعتماد جیت کے. کوئی کسی کی بہن نہیں ہوتی جب تک ساتھ نہ پیدا ہو، کوئی کسی کا بھائی نہیں ہوتا جب تک ساتھ نہ پیدا ہو. یہ نو سرے باز جو ہوتے ہیں، فراڈیے جو ہوتے ہیں، مارکیٹ میں گھوم رہے ہوتے ہیں، یہ سب کو بہن بناتے ہیں، سب کو بھائی بناتے ہیں کہ بھائی میرے جیب میں پیسے ڈالو. بعد میں یہ سگوں کے بہن بھائی بھی نہیں ہوتے. آپ نے صرف اور صرف ہر سوسائٹی میں جائیں، فائل والا پلاٹ خریدیں. کم از کم کل سوسائٹی پابند ہوگی کہ ایک فائل کا ایک ہی نمبر ہوتا ہے، 10 نمبر تو نہیں ہوتے. اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ جتنے بڑے پیمانے پر دھوکے ہوئے اور جس طرح سے وہ لوگ باہر بیٹھ کے تڑپ رہے ہیں، اور یہ جو سور ہیں ان سوروں کو پاکستان میں وہ پیسے بھیجتے ہیں اور ہر طرح سے یہ پیسے زر مبادلہ کما کے بھی ریاست کو دے رہے ہیں. ریاست انصاف نہیں دے رہی. ہماری عدالتیں ہمارے ماتھے پہ کلنک بن کے بیٹھ گئی ہیں. ہماری عدالتیں ہمارے گلے میں لعنت کا توپ بن کے بیٹھ گئی ہیں. لعنت کا توپ پڑا ہوا ہے یہ عدالتوں کے نام پہ. آپ عدالت میں چلے جائیں، آپ پاکستان کی کسی عدالت میں چلے جائیں، کیا ہوگا؟ باہر سب سے پہلے آپ نے جا کے دینا ہے بھائی وکیل کو، وکیل صاحب آپ میرا کیس کریں. وہ کہے گا جی لاکھ روپیہ مجھے فیس دو. اب 25,000 روپیہ میرے منشی کو بھی دو. وہاں سے آپ اندر جائیں گے. آپ کیا کرنا ہے جی؟ ہاں جی آپ کا دعویٰ لکھ دیا گیا ہے،
اب جا رہا ہے جی رجسٹرار کے پاس, وہاں آپ کا دعویٰ لگے گا اس کلرک کی مجھے 5,000 فیس دے دو. ٹھیک ہے جی, لگ گیا جی. اگلے دن کیا ہوا جی, فلاں عدالت میں چلا گیا جی, وہاں ریڈر کے پاس چلے جاؤ جی. وہاں کیا کرنا ہے جی, ریڈر نے کہنا ہے اچھا جی سمن طلبانہ جمع ہوگا جی, اخبار کا اشتہار جمع ہوگا, 2,000 روپیہ مجھے دے دیں. اب ان ساری کنڈیشنز میں جب ہر تاریخ پہ آپ نے 5 سے 7,000 روپیہ ہر تاریخ پہ رشوت دینی ہے. جج صاحب اندر بیٹھے ہوتے ہیں عدالت میں, وہ صبح سویرے لسٹ لکھتے ہیں, دیکھتے ہیں, اور صبح سویرے ریڈر صاحب کا یہ کام ہوتا ہے, جو ہمارے ریڈر صاحبان اور ریڈر علمت نقل بیچتا ہے. جو ریڈر ہوتا ہے وہ ٹھیکے پہ تاریخ بیچتا ہے. آج 100 کیس ہیں, 50 کیس کی تاریخ جائے گی جی, کتنے کی جائے گی جی, 500 روپے کی تاریخ دی. ٹھیکے پہ 500 روپے کی تاریخ 50 کے ریڈر 500 روپے کی تاریخ 50 دے دیتا ہے. اس کے بعد کیا ہو گیا جی, باقی کیا رہ گیا جی, باقی رہ گیا جی آپ آ جاؤ جی نقل لینی ہے جی, علمت کے پاس چلے جاؤ, کتنے کی جی, وہ کچی نقل ہے جی, ارجنٹ کر کے دے دیں جی, کتنے کی کر کے دے دیں جی, وہ 5,000 روپیہ نقل کا دے دیں جی. یہ ہمارا انصاف ہے کا نظام ہے, جو ہمارے ماتھے پہ لعنت کا کلنک اور ہمارے گلے میں لعنت کا توق بن کے لٹکا ہوا ہے. اس سے اوورسیز پاکستانیوں کو کیا ملے گا, جو لندن میں بیٹھے ہیں, جو انگلینڈ میں بیٹھے ہیں, یہاں پہ بیٹھے ہیں, وہ ٹکے ٹکے میں. یہ جو کالے کوٹ ہیں, یہ انصاف کا ہمارا نظام ہے. یہ لنڈے میں کوٹ سستا بک رہا ہے, مہنگا بک رہا ہے, یہ تو کچہریوں اور یہ جو عدالتوں میں سستا بک رہا ہے. اور لنڈے میں پھر بھی اس کا ریٹ ابھی 2,500 روپیہ ہے, عدالت میں تو یہ 50 روپے کا اور 500 روپے میں بک رہا ہے. اس نظام کو ریاست پاکستان نے اپ ڈیٹ کرنا ہوگا اگر اس ریاست کو ہم نے رکھنا ہے. یہ 23 مارچ آ رہا ہے اور لوگ تڑپ رہے ہیں, حکومت کو پتہ نہیں ہے. حکمران اپنی جنگ میں لگے ہوئے ہیں. کوئی اپنی کرسی اٹھا کے ادھر بھاگ رہا ہے, کوئی اپنی کرسی اٹھا کے ادھر بھاگ رہا ہے, کوئی پیسے کھا کے باہر بھاگ چکا ہے, کوئی پیسے کھا کے ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے. ساری جنگ جو ہے اور عوام جو ہے تڑپ رہی ہے. مرغی 600 روپے کلو ہے. کوئی چیز آپ باہر سے چیک کرنے والی, کھانے پینے والی چیز اٹھا لیں, غریب بندہ جس کی 1,000 روپے دیہڑی ہے وہ خرید ہی نہیں سکتا. ادارہ جو بھی ہے پاکستان کا سرکاری ادارہ بھتہ لینے کے لیے تیار, کام کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. اس صورتحال میں اوورسیز پاکستانی جتنے جا کے پاکستان سے متنفر ہوئے ہیں, اور وہ وہاں پاکستان سے ٹیلی فون پہ بیٹھ کے وہاں سے انگلینڈ سے ٹیلی فون پہ بیٹھ کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے رہائشیوں کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سور کھانے کے لیے تیار ہیں 24 گھنٹے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہماری کوئی اقدار سے, نہ ہی ہمارے اندر کوئی حص زندہ رہی ہیں, اور نہ ہی ہم مسلمان ہیں. کلمہ پڑھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا. اور جس طرح ہم بھول کے کلمہ پڑھ لیتے ہیں, کوئی 5-6 مہینے 8 مہینے یا 2 مہینے 1.5-2 مہینے بعد کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, بس میں آپ تم سے ایسا نہیں کروں گا. اس طرح تو کلمہ آپ کافر کو بھی پڑھائیں کہ بھائی قسم ہے یہ تمہارا 50,000 روپیہ پیچھے مل رہا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ 50,000 روپیہ تمہیں آئے گا, تو اس طرح تو وہ بھی پڑھ لیتا ہے. اقدار کہاں ہے؟ جو قرآن مجید میں لکھا ہے کیا ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. وہ سارا انگلینڈ میں ہو رہا ہے. وہ عورت جو رو رہی تھی کل, وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں حرام اور حلال کی پہچان کر رہی ہوں. وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نہیں رہتی تھی, وہ انگلینڈ میں رہتی تھی, وہ عیسائیوں کے ملک میں رہتی تھی. وہاں پہ اقدار ہے, وہاں پہ عمر لا ہے, یہاں نہیں ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں. یہ اسلام اور جمہوریت دونوں کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے پاکستان میں. لہذا آپ تمام دوست جو اوورسیز پاکستانی ہیں, آپ سے گزارش ہے کہ ٹرسٹ نہ کریں, اعتماد نہ کریں. کسی کا بہن کسی کا بھائی نہیں, یہ نہ کریں. آپ کروڑوں روپے کے لاس میں پڑے ہوئے ہیں, یہ نہ کریں. اور آپ جب بھی خریداری کریں رجسٹری اور انتقال والی خریداری نہ کریں. ہمیشہ فائل والی بڑی سوسائٹیز میں
آج دن تک DHA میں کسی اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ فراڈ نہیں ہوا، آج دن تک بیریا میں نہیں ہوا، کیپٹل سمارٹ سٹی میں لے رہے ہیں بڑی تیزی سے، بلو ورلڈ سٹی میں بڑی تیزی سے لے رہے ہیں، الارم سٹی میں بہت سارے ہزاروں اوورسیز پاکستانیز نے انویسٹمنٹ کی ہے، ایشیا ہاؤسنگ سوسائٹی میں کی ہے۔ کیوں کی ہے؟ کہ بھائی وہاں فائل سسٹم ہے، رجسٹری انتقال والا سسٹم نہیں ہے۔ رجسٹری انتقال اور فائل سسٹم میں فرق کیا ہوتا ہے؟ بھائی رجسٹری انتقال یہ ہوتا ہے کہ آپ بفرض محل 5 مرلہ جگہ لیتے ہیں، خسرے میں اراضی کی تعداد کتنی ہے جی؟ 500 کنال۔ آپ کو کیا پتا کہ آپ کا 5 مرلہ کہاں پہ؟ آپ کو رجسٹری انتقال کرا کے ایک جگہ پہ ایک بندہ بٹھا دیتا ہے، دوسرے دن اس کا بھائی آتا ہے ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھ دیتا ہے۔ اگر آپ فائل کی خریداری کریں گے تو ایک سوسائٹی نے اگر پلاٹ نمبر 110 آپ کو فائل نمبر دیا ہوا ہے تو اس کے نقشے پہ 110 نمبر پلاٹ وہی ہے، آپ کے ساتھ کبھی فراڈ نہیں ہو سکتا۔ گلی نمبر 12 میں 110 پلاٹ ایک ہی بار آیا ہے، گلی نمبر 12 بھی ایک ہی بار آئی ہے۔ لہذا اوورسیز پاکستانی سے گزارش ہے کہ آپ اپنی خریداریاں اس طرح سے کریں، اور جو جس فیملی سے میری بات ہوئی ہے مس آمنہ اور ان کی فیملی سے، اور ہماری ان سب لوگوں کے لیے اور تمام اوورسیز پاکستانیز کے لیے ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو ان مسائل سے ان کے حل کرے اور اللہ پاک انہیں آسانی دے۔ اور تمام جو اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ یہاں پہ ریئل اسٹیٹ ایڈوائزر کام کر رہے ہیں ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ اوورسیز پاکستانیز کا خون پسینے کا پیسہ ہے، آپ ان کا خیال رکھیں اور اسے درست جگہ پہ انویسٹمنٹ کروایا کریں اور انہیں قبضہ دیا کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے کامران خان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔